جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی سب سے پہلے ہمیں یہاں محمد سلمان خان بھائی نے جوائن کیا. جی السلام علیکم سلمان بھائی, کہاں سے ہیں آپ؟ لائیو میں اپنا سوال کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم علی سر, میں دہلی انڈیا سے ہوں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب سلمان بھائی اپنا کوشچن کریں. ہاں سر, میرا جو کوشچن ہے وہ یہ شیئر مارکیٹ سے ریگارڈنگ ہے انڈیا میں, کہ ہم جو شیئرز ہوتے ہیں ان کو پہلے بیچ سکتے ہیں یا پہلے مطلب بیچ بھی سکتے ہیں, خرید بھی سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایک انٹرا ڈے ہوتا ہے کہ ہم پہلے اس کو بیچ دیں اور بعد میں کم ریٹ پہ خرید کے دے دیں تو ہمیں پروفٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ویلڈ ہوتا ہے؟ یہ تو غرض ہے نا جی, دھوکہ دینا ہے نا. یہ تو پاکستان میں تو یہ جرم ہے. اسی کے اوپر ہمارے وہ ایک ایکس پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہیں جہانگیر ترین صاحب, ان کو نائل کیا تھا سپریم کورٹ نے, اسی جرم کی وجہ سے کیا تھا نا. تو اگر انڈیا کے قانون میں جرم نہیں ہے کیا؟ نہیں سر, یہاں پہ جرم نہیں, یہاں پہ انٹرا ڈے ٹریڈنگ بولتے ہیں. وہ انر ٹریڈنگ کیا ٹرم اس کے لیے یوز ہوتی ہے خاص؟ انٹرا ڈے, ہے انٹرا ڈے ایک دن میں جو ٹریڈنگ ہوتی ہے. اچھا, تو وہ وہاں پہ جرم کیوں نہیں اس کو کیا جاتا؟ سر یہاں پہ جرم نہیں ہے, یہاں پہ اس کو الاؤ کیا ہوا ہے. اس میں بروکر جو ہوتا ہے وہ آپ کو بروکریج بھی دیتا ہے. جیسے 200 روپے کا شیئر ہے تو آپ کو 40 روپے لگانے ہیں, باقی جو 160 روپے ہے وہ بروکر لگائے گا. بٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو پروفٹ ہو یا لاس ہو, بروکر اپنی بروکریج لے گا. نہیں جی, یہ تو اسلام کے رول سے یہ غلط ہے جی. ہاں وہی یہ پوچھنا دھوکہ دہی ہے اور مصنوعی طریقے سے ایک معاملے کو لے کے چلنا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. سیکنڈ کوشچن ہے میرا کہ اگر ہم کوئی جو شیئر ہم خرید رہے ہیں, مان لو کسی سیمنٹ کمپنی کا یا کسی کا بھی, تو جو علماء ہیں انڈیا کے وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس اس کا ریکارڈ نہ آ جائے, جو 1 سے 2 دن میں ہمارے پاس پی ڈی ایف فائل آتی ہے, تب تک آپ اس کو بیچ نہیں سکتے. تو ایسا کچھ ہے کہ ہمیں اس کو پی ڈی ایف اپنے پاس جمع کرنی ہے تبھی بیچنا ہے, یا ہم جس دن لے اسی دن بیچ سکتے ہیں؟ یہ جو تحقیق کرنا ہے نا کسی بھی کمپنی کے بارے میں, اس کے شیئرز کے پوائنٹ آف ویو سے یا اس کا کاروبار کیا ہے, یہ تو شیئرز خریدنے سے پہلے کی جاتی ہے نا. شیئر آپ نے اسی کمپنی کا خریدنا ہے جس کا پروڈکٹ حلال پروڈکٹ ہو اور اس کا جو کاروبار والے معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو, پھر آپ نے ان کا شیئر خریدنا ہے. ونس آپ نے شیئر لے لیا ہے پوری تحقیق کرنے کے بعد, وہ تو پھر اب آپ کی مرضی ہے, جب مرضی آپ خریدیں جب مرضی بیچیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے خریدنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنی ہے کہ یہ پروڈکٹ حلال ہے یا نہیں, یا یہ کمپنی انفیئر مینز تو یوز نہیں کر رہی, یا ٹوٹلی اس کا کاروبار کہیں ڈیٹ کے اوپر تو نہیں چل رہا, سودی کام کے اوپر. کچھ پرسنٹیج تو ہو سکتی ہے, وہ تو آج کل ایک ورلڈ اکانومی پوری اس کے اوپر ہے کہ ایکویٹی 40% ہوتی ہے, 60% ڈیٹ ہوتا ہے, یا کہیں پہ 60% ایکویٹی ہے, کہیں پہ 40% ڈیٹ ہے. اس سے تو پاکستان جیسے ملک میں بھی چھٹکارا نہیں ہے. لیکن ایٹ لیسٹ اس چیز کی تحقیق ضرور کی جائے کہ پروڈکٹ حلال ہے یا حرام ہے. مثال کے طور پر کوئی شراب بنانے والی کمپنی ہے, اس کے شیئرز تو آپ نہیں خرید سکتے. اسی طریقے سے کسی بینک کے شیئرز لینا جو لوگوں کو سودی قرضے دیتا ہے اور یہی اس کا ذریعہ آمدن ہے کہ وہ ہائی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر لوگوں کو یا گورنمنٹ کو سودی قرضے دیتا ہے, اور اس میں سے کما کے کچھ ڈیویڈنڈ جو ہے وہ اپنے کسٹمر کو دیتے ہیں, کچھ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کے تو شیئرز درست نہیں ہوں گے. لیکن جس طرح یہ سیمنٹ انڈسٹری ہے, ظاہر ہے سیمنٹ کا کام تو ایک حلال کام ہے. اس طریقے سے کوئی فرنیچر کی انڈسٹری ہے, اور کھانے پینے والی چیزوں میں بھی جو حلال چیزیں ہیں ان سے متعلقہ جو کمپنیز ہیں ان کے شیئرز. اسی طریقے سے کپڑوں کی جو فیکٹری ہے, جو کلودھز بناتے ہیں, ظاہر ہے وہ تو ایک بیسک نیڈ ہے, ان کمپنیز کے شیئرز, ان کا کاروبار درست ہوگا. لیکن اگر وہ کمپنیز حلال پروڈکٹ نہیں بنا رہی یا حلال کام نہیں کر رہی ہیں تو پھر ان کے شیئرز بھی لینا درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہوگا؟ نہیں سر, میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے کوئی جیولری کی کمپنی ہے, میں نے اس کے شیئر خرید لیے, اب میرے کو کینڈل سے پتا لگ رہا ہے کہ وہ کل ڈاؤن چلا جائے گا, تو میں نے سیم ڈے خرید کے اگر سیم ڈے ہی بیچ دیے تو یہ مطلب ویلڈ رہے گا نا, یہ پوچھنا تھا سر. جی وہ آپ کا رائٹ ہے جی, جب مرضی خریدیں جب مرضی بیچیں. میں نے آپ کو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں
میں نے آپ کو پوری ڈاکٹرن سمجھا دی ہے، یہ بات تو میں نے پہلے کر دی، وہ آپ کا رائٹ ہے، جب مرضی آپ خریدے بیچیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اس کمپنی کے شیئرز لینے ہیں کہ جو کمپنی کام ٹھیک کر رہی ہو، یہ اس میں زیادہ امپورٹنٹ ہے، باقی سیم ڈیٹ کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہو گیا. یہ وہ انہوں نے ایک غلط حدیث کا رزلٹ نکال لیا، حدیث تو ٹھیک تھی، وہ رزلٹ غلط نکالا کہ جب تک آپ کسی پروڈکٹ کے اوپر قبضہ نہ کر لیں اس کو آگے نہیں بیچنا. وہ تو کموڈٹی کی شکل میں جو چیز سامنے آئے اس کے لیے ہے، پلس وہ بھی صرف اس صورت میں ہے جب دھوکے کا اندیشہ ہو. اگر دھوکے کا اندیشہ نہ ہو تو آپ ڈراپ شپنگ والا کام بھی کر سکتے ہیں. بیسیکلی ڈراپ شپنگ کو جو نبی الاسلام نے منع کیا تھا نا، کہ کوئی شخص جو ہے وہ منڈی میں کھجور خریدے اور اس پہ قبضہ کیے بغیر آگے نہ بیچ دے، اس کو بیسیکلی انہوں نے بنیاد بنایا ہوا، جو آپ کو وہ اس پہ اجتہاد کر کے بتا رہے ہیں کہ جی پہلے وہ ایک دن دیکھ لیں. حالانکہ اس کا پرپز ہی ڈیفرنٹ تھا. مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ دھوکے کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا تھا. آج کے اس ماڈرن دور میں جب کمپنیز گارنٹی دیتی ہیں تو اس میں ڈراپ شپنگ میں کوئی دھوکے والا اندیشہ ہی نہیں ہوتا. اگر میں یہ آرڈر کرتا ہوں کہ جی مجھے یونی لیور پاکستان یا لیور بردرز کے نام سے انٹرنیشنل برانڈ ہے، وہ اس کی کوئی صابن کی ٹکیا یا اس کی کوئی گھی کا ڈبہ کراچی سے ڈائریکٹلی میں بھجوا دوں پشاور، اور میری شاپ جیلم میں ہے اور میں اس پہ قبضہ بھی نہیں کر رہا بلکہ وہیں سے خرید کے مڈل مین کی حیثیت سے وہاں بھجوا رہا ہوں، اگرچہ میں نے اس چیز کے اوپر قبضہ نہیں کیا، نہ میں نے اسے دیکھا ہے، لیکن مجھے اس چیز کی ایشورٹی ہے کہ وہ کمپنی اس کے پیچھے کھڑی ہے، اگر اس میں کوئی چیز خراب نکلے گی تو وہ واپس ہو جاتی ہے. اس طرح کی ڈراپ شپنگ کرنا جس میں غرر اور دھوکہ نہ ہو، اس سے نبی الاسلام نے منع نہیں کیا ہوا. لیکن ایسی چیز مثلا اب کھجور مارکیٹ میں آئی ہے اور ٹرک ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس میں کتنی پرسنٹ ردی کھجور ہے، کتنی پرسنٹ اچھی کوالٹی کی ہے، اور میں اسے ٹرک کو دیکھے بغیر ہی آگے مہنگے داموں بیچ دیتا ہوں، بیچ میں سے وہ چیز ہی نہ نکلے. یہ چیز ہماری آج کل ماڈرن جو کموڈٹیز ہیں ان کی کیس میں تو نہیں ہوتی ہے، لیکن غلے کے کیس میں، فروٹ کے کیس میں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. اس میں پھر قبضہ کر کے چیز کو آبزرو کرنے کے بعد پھر اسے اگر مہنگے داموں بیچنا ہے تو ضرور بیچے، لیکن بغیر چیز کو دیکھے ہوئے قبضہ لیے ہوئے بیچ دینا آگے، جبکہ آپ کو خود اس کی کوالٹی پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ تو کسی کو دھوکہ دینے والی بات ہے. وہاں پہ وہ چیز نہ نکلے پھر وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ تو پھر اس طرح کی غلے اور اناج والی چیزیں جو ہے وہ کلیم بھی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اس طرح کی کموڈٹی تو نہیں ہوتی جسے آپ کلیم کر سکیں، جس طرح فیکٹریوں کی بنائی ہوئی پروڈکٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ چل صحیح، فی امان اللہ.